اولم یرل انسان انا، یہاں پر اولم واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ سختی سے پڑھا جائے گا، جھٹکے سے نہیں۔ حمزہ ساکن ہو تب حمزہ جو ہے وہ سختی سے جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اولم، اس کو آوا نہیں پڑھنا، اولم۔ آگے جو ہے یرل انسان، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، را کو جب لام سے ملائیں گے تو یہ بیچ میں جو الف ہے گر جائے گا، یرل انسان، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، یہاں پر نون ساکن کا اخبار ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے، اکثر لوگ اس کو الف ہی پڑھتے ہیں، یہ جو لام کے آگے ہے الف نہیں پڑھنا، یہ حمزہ ہے، اگر نیچے زیر نہ ہوتی تو پھر یہ الف ہوتا، زیر آ گئی ہے تو یہ جو زیر ہے یہ حمزہ کی ہے، ٹھیک ہے، حمزہ نون زیر ان، اور سین کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، نون ساکن کا اخفا اور یہاں پہ نون کے اوپر تو ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ اولم یرل انسان، یرل کی لام میں قلقلہ نہیں کرنا، اکثر لوگ قلقلہ کر جاتے ہیں، اس غلطی سے بچنا ہے آپ نے۔ یرل انسان نہیں پڑھنا، یرل انسان۔ آگے نون کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، اور الف بھی ہے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کریں گے۔ انا خلقناہ، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، اور لام کے بعد قاف ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ قلقلہ بھی ہے اس میں کیونکہ ساکن ہے، حروف قلقلہ ساکن تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ خلق، خلق، یہ جو قا کی آواز آ رہی ہے قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ خلق، نون کھڑا زبر نا، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، خلقنا، ہا پیش ہو، خلقناہ۔ اب یہاں پر میم کو پہلے نون سے ملائیں گے یا دوسرے نون سے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ میم کو دوسرے نون سے ملائیں گے، پہلے نون سے نہیں۔ کیسے؟ میم نون سے، من نون تو پیش نو، من نو، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار غنہ بھی ہوگا، اور تا حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، اور جب ساکن ہوا تو اس میں قلقلہ بھی آئے گا، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ نو، فا زبر فا، نو توفا، تا دو زیر تین، نو توفا تین۔ اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے، آگے جب نیکسٹ لائن پہ جائیں گے تب وہاں پہ بھی کر لیں گے۔ اولم یرل انسان انا خلقناہ من نطفۃ، جی اب یہاں پر فا ہے، یہ دو زیر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، یعنی حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ غنہ ہوگا، نطفۃ فاذا، ایک الف کی مقدار، ٹھیک ہے۔ اب فا کے بعد الف نہیں ہے، فا کے بعد حمزہ ہے، اس فا کے بعد جو حمزہ ہے اس کی زیر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ فا ای، ذال الف زبر ذا، فا اذا، ہوا، واو کو لمبا نہیں کرنا، ہوا خصیم مبین، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یا جو ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، خصی۔ یہاں پر میم کے اوپر دو پیش ہیں، آگے میم آ رہا ہے تو ادغام یرملون ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دو زبر کی تنوین ہو یا دو زیر کی یا دو پیش کی تنوین ہو، اس کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، ادغام یرملون ہوتا ہے، پھر ایک الف مقدار غنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ادغام یرملون ہے، مبین، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب با کے بعد یا آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، جب ساکن کریں گے تو نون ساکن، وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، ایک الف کی مقدار بھی وقف کر سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں، 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو آسانی لگے ویسے کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کا پارٹ نمبر 33 سٹارٹ کریں گے، تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
تاکہ آپ لوگ کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے. اور کسی جگہ پرابلم ہو تو واٹس ایپ پہ میسج کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی نے قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھوانا ہو آؤٹ آف کنٹری میں، امریکہ، کینیڈا، ناروے، مختلف ممالک میں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوانے کے لیے، آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. فلا یحزنک، یحزنک، یہاں پر لام کیا گیا الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. فا اکثر لوگ پڑھتے ہیں فا، فا ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا، یہ مخرج نہیں ہے فا کا. ٹھیک ہے، فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا نچلا جو کنارہ ہے، یہ نیچے والے جو ہونٹ ہے، نیچے والے ہونٹ کا تری والا حصہ اس کے ساتھ ٹچ کریں گے، یعنی اوپر والے دو دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگے گا تو یہ فا پڑھا جائے گا، یہ اس کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، فا، فا، لام الف زبر لا، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. فلا یحزنک، یا کے بعد ہا ہے بریک، اس کا تعلق جو حلق منہ کی طرف ہے اس کے ساتھ تعلق ہے تو اس کو بریک پڑھیں گے. زا جو ہے، یہ زا اس میں سیٹی آئے گی، حروف صفیریہ میں سے ہے، زا سین صاد. ٹھیک ہے، تو اس میں سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. زا نون پہ زن، اور نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو اخفا ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ. فلا یحزنک قولہم، اب یہاں پر قاف کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوتا ہے، مدہ نہیں ہوتا، یہ لین سے مراد یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، قاف واو زبر قو. ٹھیک ہے، لوہم، لام پیش لو، اس کو لوہم نہیں پڑھنا، لام پیش لو، زبر زیر پیش اور زبر زیر پیش ان کی جو آواز ہوتی ہے صرف اتنی ہوتی ہے بس ساؤنڈ، لام پیش لو. ٹھیک ہے، اگر اس کو لو پڑھیں گے یا لو پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ہم، یہاں پر وقف لازم ہے، یہ بات سمجھنے والی. اکثر لوگ یہاں وقف لازم پہ رکتے نہیں ہیں، گناہ ہوتا ہے، رکا کریں. یہ جو چھوٹا میم نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ وقف لازم ہے. اس کی جہاں پر بھی یہ آتا ہے، یہ اسی لائن کی رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ وقف لازم لکھا ہوتا ہے، بلکہ میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں، لیفٹ سائڈ پہ نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ رائٹ سائڈ پہ وقف لازم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ وقف کرنا لازم ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے. آگے چلتے ہیں. حمزہ نون زیر ان، یہاں پر نون مشدد ہے تو ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. ان، نون کے بعد عین آ رہا ہے تو عین پہ سختی نہیں کرنی اور اس کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، جیسے نار، نار. ٹھیک ہے، عین میں قلقلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور آگے جو نعلمو، میم پیش مو، نعلمو نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے، مجہول ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ انا نعلم ما، میم کیا گیا الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. آگے چلتے ہیں. یسرون، اب یہاں پر سین کے بعد را ہے، را کے اوپر شد ہے تو را جس حرف کے اوپر شد ہو وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. را کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. یسرو، یسرو، را کے اوپر پیش ہے تو را پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یسرون. آگے ہے وما یعلنون، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوگی تو سمجھنے کہ واو کا مخرج صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا. میم کیا گیا الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. یا کے بعد عین ہے، عین کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، سختی سے بھی نہیں، جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا. کیسے؟ یعلی، لام زیر لی، لے نہیں پڑھنا، مجہول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نون کے بعد واو آ رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. اور آگے نون پہ جب آپ وقف کریں گے تو ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں. 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو مد عارض وقفی ہوگی، اس صورت میں 2 2.5 الف کر سکتے ہیں. اور
اگر ایک الف کی مقدار لمبا کر کے سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے یہ سمجھایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبر میں، رشتہ داروں میں واٹس ایپ لنک کے ذریعے ضرور شیئر کریں، اور جہاں تک لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ شیئر کریں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا اور میں پڑھا رہا ہوں مجھے ملتا رہے گا. دو میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.